التاسع والعشرون تقریباً الوحدۃ والعشرۃ الوحدۃ والعشرۃ 10واں ہے نا، اسم فاعل کے وزن پر نہیں آئے گا. ثانی، ثالث، رابع، خامس، عاشر. الدرس الواحدة العاشرة. اقرأ. رن جرس الباب. فتح عثمان الباب. هذا. اب یہ آہستہ آہستہ آپ کو ایک ڈسکرپٹیو عبارت تک پہنچا رہا ہے. رن جرس الباب. رن یرن، کون سا فعل ہے یہ؟ فعل مضاعف. رن یرن ضرب یضرب کے باب سے آتا ہے. رنین، رنین آتا ہے آواز کے لیے. آواز نا، آواز آتی ہے اس کو رنین کہتے ہیں. صوت، کوئی خاص آواز آ جائے، رونے کی آواز آ جائے، ہنسنے کی، گنگنانے کی آواز آ جائے، اسے رنین کہتے ہیں. رن جرس الباب. ہاں کیا؟ دروازے کی گھنٹی بجی. ہاں. فتح عثمان الباب. ہاں، عثمان نے دروازہ کھولا. هذا امه احمد. عثمان اہلا یا. هذا امه احمد. یہ دیکھیے ادھر بورڈ کی طرف، گرامر کی چیز یاد رکھیے. قلم اینا قلم کیسا پڑھاتے ہیں چھوٹے مولوی صاحب؟ ٹھیک ہی پڑھا. ایک ہوتا ہے بدل اور ایک مبدل من. دیکھیں میں نے شاید ایک دن بولا بھی آپ کو، مثلا یوں کہیں گے جاء المعلم. کیا مطلب؟ معلم آیا. اب دماغ یہ چاہتا ہے کون سا معلم آیا. جاء المعلم کہا، جاء المعلم وارث مثلا. وارث، اب یہ لفظ وارث جو ہے معلم کا بدل ہو گیا، اسے کہتے ہیں البدل. یہ بدل آیا، مبدل منہ یہ ہے، المبدل منہ. ٹھیک ہے، اس کا بدل یہ آیا. ان کا دونوں کا اعراب ایک جیسا ہوگا. جو دفع وہم کے لیے آتا ہے، دفع وہم کے لیے آتا ہے، کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے آتا ہے. عبداللہ آیا. اب عبداللہ 4 ہیں. عبداللہ ابن عباس. عبداللہ تو عبداللہ جو ہے نام ہے، اور ابن عباس اس کا بدل آیا. صحیح. جاء عبداللہ ابن مسعود، جاء عبداللہ ابن زبیر، جاء عبداللہ ابن عمر. سمجھے؟ تو یہ بدل اور مبدل منہ دونوں کا اعراب. جاء امہ احمد، اس کا چاچا احمد آیا، یعنی اس کے 2-4 چاچے ہیں، ان میں سے جو احمد نام کا ہے وہ آیا. سمجھ میں ہے؟ اس کو بدل یہ پڑھو گے آپ دوسرے جلد میں قواعد کی. جاء امہ. ابھی تھوڑا میں اردو کر رہا ہوں، بعد میں آپ کو مکمل عربی کوئی تشریح تھوڑا سا، تاکہ آپ اس میں گل مل جائیں. تو غیر حاضرین آپ پر اثر انداز ہوں گی تک کرو بھی کہیں بات. میں ونجو پاتی عربی پہ ونان تو اچھا فکر تران سو ترون تکیاز تھی گر زیادہ. سمجھے؟ ابھی میں تھوڑا سا کر رہا ہوں اب. اب اس میں کیا مجھے ترجمہ کرنا ہے آپ کو کشمیری میں بولنا. جاء المعلم وارث. جاء فعل، المعلم فاعله وهو مرفوع، ووارث كلمة وارث بدله، فيأتي إعراب بدل ومبدل منه سواء.
مرفوع فمرفوع، منصوب فمنصوب، مجرور فمجرور. مفہوم ہے؟ عثمان اہلاً یا امی. تو یہاں کیا حاذا عمہ، حاذا عمو یہ اس کا چاچا ہے. کون؟ احمد. احمد. فاحمد بدل. عثمان اہلاً یا امی. تفضل. اہلاً یا امی جب ہم کسی کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ میرے. یوں تو کہیں گے ویلکم. اہلاً کا مطلب ہوتا ہے اتیت اہلی فی اہلک. اہلاً ایک لفظ کہتے ہیں، اس کا پورا مطلب ہے اہلاً، اہلاً و سہلاً کہتے ہیں نا. جی جی. کیا اہلاً، اہلاً و سہلاً تھٲیزیو یاد. یم درٛاے وٕنیُک تامَتھ تِم روزن یی اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم. مرحباً بکم اس کے ساتھ با ضرور آتی ہے. اہلاً کا مطلب ہوتا ہے اتیت، اتیت فی اہلک، یعنی ژٕ آکھ پنٛنِسٕے گرس منٛز. کیا اہلاً کا مطلب اتیت فی اہلک، ژٕ آکھ پنٛنِسٕے گرس منٛز. اہلاً توے چھِس وَنان اہلاً یعنی انت دخلت فی اہلک. و سہلاً اس کا مطلب ہوتا ہے و مجیئک، مجیئک تمہارا آنا. مجیئک سہل علینا، کیا مطلب؟ آپ کا آنا ہم پر آسان لگا، کوئی تنگی نہیں ہوئی آپ کے آنے سے، اس لیے سہلاً کہتے ہیں. مجیئک سہل علینا، مجیئک سہل، آپ کا آنا ہمارے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہوئی آپ کے آنے سے. ومرحباً بکم اس کا مطلب ہوتا ہے نرحب، نرحب بک. ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں. رحب کا مطلب ہوتا ہے خاص ہے، رحب کا مطلب ہوتا ہے، یہ دو رحب ہے. ایک رحب آتا ہے ایسے رحب، اس کا مطلب ہوتا ہے خوف. ایک رحب ہوتا ہے محبت، محبت. ہم آپ کو دل کی عمیق اتھا گہرائیوں سے ویلکم کرتے ہیں. رحب ٹھیک ہے. اس سے بنتا ہے راہب، جو دنیا اور وما فیہا سے الگ ہو کر کے کسی گفا گار میں بیٹھتا ہے عبادت کے لیے. گرجا گھر میں راہب ہوتا ہے. راہب مانے خدا سے ڈرنے والا. ٹھیک ہے پڑھیے آگے. تو اہلاً یا امی تفضل. تفضل کا تو میں نے بتایا آپ کو، یہ تو بہت معنی رکھتا ہے. تفضل آئیے، ادخل داخل ہو جائیے. نام احمد. الوالد کا موجود. عثمان نام ہوا موجود. احمد جب ہم کسی کے گھر میں جائیں گے پوچھیں گے مول شے آتی تو کیا بولیں گے؟ والد کا موجود، ابن کا موجود، اخو کا موجود، امو کا موجودہ. احمد وأين خالك؟ عثمان خال، خال مانے چچا. مامو. خال مانے مامو، مگر اس کٲشِر پٲٹھۍ خالو جان ونان ماسوِس چھنا ونان. تو خال ماما کو کہتے ہیں. وأين خالك؟ آپ کا ماما عثمان ہوا موجود ایضا. احمد هل هما مشغولان؟ عثمان نعم هو مشغولان. ہما مشغولان جدا، بہت مشغول ہیں. احمد ماذا يفعلان؟ عثمان هما مسافران غدا. الا کیوں پڑھتے ہو زور سے؟ الا پڑھیے. الا حرف جار ہے. الى مدینہ. پہلے ادھر دیکھیے، پہلے بورڈ کی طرف دیکھیے، کنفیوژن کو دور کیجیے. کچھ طالب علموں کو اکثر کنفیوژن ہوتا ہے تثنیہ کے سیغے میں، فعل میں اور اسم میں. مثال کے طور پہ رجلن ہے، رجلن ہے، اس کی تثنیہ کیا ہے؟ رجلان. اسم ہے یا فعل؟ رجلان. ٹھیک ہے. یذهب وہ جاتا ہے.
دو جائیں گے یذهبان. اب ادھر یہ اسم کی تثنیہ ہے یا فعل کی تثنیہ ہے مضارع میں؟ یہاں طالب علم کو اکثر کنفیوژن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ رجلان رجلین ہو جائے گا حالت نصبی اور جری میں، یہ نہیں ہو جائے گا، یہ ایسے ہی رہے گا یذهبان. صرف اس کے حالت نصبی اور جری میں آخر سے نون کٹے گی، یذهبا ان یذهبا. سمجھ میں؟ اس کو یذهبین نہیں کریں گے. بہت سارے طالب علم کو میں نے سنا وہ فعل کی تثنیہ کو بھی یہ کر دیتے ہیں. مدینہ کے وقما یستعدان فعل کی تثنیہ ہے. یستعدان دال کو مشدد پڑھیے. ادانی الان للسفر وہ اس وقت سفر کی تیاری کر رہے ہیں. ہاں. دخل الام غرفۃ الجلوس. کیا مطلب؟ وہ بیٹھنے کے کمرے میں بیٹھک میں چاچا بیٹھک میں داخل ہو گیا. غرفۃ الجلوس سے غرفۃ الجلوس ہو گیا کیونکہ دخل کا مفعول ہے. وذهب عثمان الى المطبخ وفتح ثلاجہ ریفریجریٹر وحضر بعض العصیر اور کچھ جوس پیش کیا. احضر لایا بھی. حضر محمد و احضر العصیر. محمد آیا اور جوس لایا. صب عثمان العصیر فی الکوب. صبا مانے انڈیلنا، پھرن الٹا پھرن نہ پھرن اس میں چائے پھرن جوس پھرنا. صبا عثمان. اگر اس کو پڑھیں گے نا آپ صبا تو اس کا مطلب اس نے گالیاں دی ہے نا. صبا مانے اس نے گالی دی، صبا مانے اس نے انڈیلا. صب عثمان العصیر فی الکوب. کوب مانے گلاس کو بھی کہتے ہیں، لمبے بڑے کپ کو بھی کہتے ہیں. وقال تفضل یا عمی، اور کہا تفضل اشرب العصیر، جوس پی. اس کو پورا کیجئے. رن الجرس جرس الباب. ہما مسافران غدا الى المدینہ. ہما یستعدان الان صحیح للسفر نہیں للسفر، تلفظ کو ٹھیک کیجیے. دخل العم غرفۃ الجلوس. ٹھیک. ہاں آگے پڑھو. صب عثمان بعض اسیر. ٹھیک. من فتح الباب، جلدی پڑھو. من فتح الباب، عثمان فتح الباب. من المسافر آنی الى المدینہ، الوالد والخال. خال. ماذا يفعل الاب والخال؟ يستعدان للسفر. هما يستعدان للسفر. هما. من أين أحضر عثمان العصير؟ كتئن من الثلاجة. أين صب عثمان العصير؟ صب في الكوب. كتترون كوب اسمه ترون. ذا خطا تحت الكلمة القريبة في كل مجموعة. المدينة، الدراسة، الباب، العصير. کیا جی یہ کتھ کن آڈ ورڈ یہ چھنا سمجھا. دراست کیاز کہ چپٹرس میں چھُ یہِ وٲرڈ کُنی جایہِ. باقٕے چھِ مدینہ تہِ چھِ باب تہِ چھِ اسیر تہِ چھِ. المدینہ، الدراسہ، یہ کن سات بدلناؤن آسان سٹرکچر کے اعتبار سے مذکر شکل مؤنث لفظ الف لام چھس کن چھس نہ کن سات آسان مفہوم کے اعتبار سے دیکھنا ہوتا ہے. المدینہ، الدراسہ، الباب، القصیر.
یمن مز الاسیر آڈ ورڈ تکیازِ سُہ چھُ جگہ نہیں ہے کھانے کی چیز کھانے کی چیز ہے نا پینے کی چیز ہے الطائرہ پر سے جا الطائرة السفر السيارة القوب القوب کیا ہے سر ہاں سر مجھے لگ رہا ہے اس میں الدراسہ ہے کیونکہ یہ شد والا ہے باقی اس میں کسی میں تجدید نہیں. نہیں مجھے ایسا الف لام لگی ہے وہ کوئی پرابلم نہیں. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے ان کا سوچنا بھی صحیح ہے. حروف دیکھیے المدینہ جو ہے لام پڑھی گئی, الباب الاسیر پر پڑھی گئی, الدراسہ پر لام نہیں پڑھی گئی. صحیح کہہ رہا ہے الدراسہ, تو یہ شمسی حرف پر آ گئی. اسی طرح سے دوسرے میں بھی الطائرہ السفر السیارہ القوب, اس میں القوب ہاں ٹھیک ہے. القوب چونکہ وہ نام پڑھا جاتا ہے شمسی قمری ہے. نیچے المدیر الشمس الشمس ہے, اس میں حروف قمری شمسی ہے. السوق الابو الثلاجہ الابو اس میں الف لام پڑھا جاتا ہے. اقرأ انت عمر. استبدل مع تغيير ما يلزم كما في المثالين. معلم ماذا يفعلان, تلميذ ماذا يفعلان. المثال يكتب ماذا يكتبان, يشرب ماذا يشربان. يدرس ماذا يدرسان. انت طالب يقول ماذا يقولان ماذا يقولان. يريد ماذا يريدان دعائیں اچھا نا پھر مطلب زبردست يريدان. ماذا يتناولان ماذا يفعلان ماذا يكتبان. یہ جو آپ کا ہے نا, یہ مجھے پہلے یہ پورا کرنے دیجیے درس سوموار کو, اس کے بعد میں آپ کا بناؤں گا پروگرام.